بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ آیت نمبر 87 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق اس سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، جن آیات کی تفسیر آپ حضرات نے اس سے پہلے گزشتہ ہفتہ یہاں پر بفضلہ تعالی سماعت فرمایا تھا۔ وہ اس طور پر کہ اس سے پہلی والی آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے فرعون کا واقعہ اور قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ نے اس سے پہلے سماعت فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ میدان میں جادوگروں سے ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا معجزہ ظاہر فرمایا، اور جادوگروں نے اسلام قبول کیا۔ فرعون کی ہار ہوئی، لیکن اس نے ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا، اور اس کے برعکس اس نے جادوگروں کو، موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی، سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی اور تنبیہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور ایمان لانے والے جادوگروں کی حمایت و نصرت کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے اس نے کئی لاکھ بچوں کا قتل عام کیا، لیکن ہوتا اس کائنات میں وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ فرعون کی گود میں پال کر بتایا کہ ہم جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، دنیا کی کوئی بھی بڑی سی بڑی قوت اور طاقت اللہ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی۔ تو بہرحال اسی ظلم اور ستم کے زمانے کی بات ہے۔ فرعون کا ظلم اور ستم اس حد تک بڑھ گیا کہ بنی اسرائیل نے اپنی عبادت کے لیے جو عبادت خانے تعمیر کیے تھے اور جو عمارتیں تھیں ان میں بھی عبادت کرنے سے اس نے روک دیا، نہ صرف روک دیا بلکہ منہدم کر دیا اور عبادت خانوں کو ڈھا دینے کا حکم دیا۔ اب یہ مسئلہ بنی اسرائیل کے لیے بڑا اہم تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو کیسے کی جائے، اس لیے کہ اس دور میں اللہ کا حکم یہی تھا کہ عبادت صرف عبادت خانے میں ہو سکتی تھی، گھروں میں نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے پوری زمین کو ہمارے لیے عبادت بنا دی۔ ہم مسجد میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، گھروں میں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، عیدوں کی نمازیں ہم نے گھروں میں ادا کی، جمعہ کی نمازیں ہم نے گھروں میں ادا کی، اور عام نمازیں ہم نے گھروں میں ادا کیا، لیکن اس دور میں گھر میں عبادت کرنے کا سوال نہیں تھا۔ جتنی عبادت نماز اپنی عبادت گاہ جو بنتی تھی جو محلوں کے اندر، اسی میں عبادت ہوتی تھی، گھروں میں عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب فرعون نے عبادت خانوں کو مسمار کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل کے لیے مسئلہ بن گیا، اب عبادت کی جائے تو کہاں کی جائے؟ تو اللہ نے وقتی طور پر بنی اسرائیل کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں ایک جگہ عبادت کے لیے خاص کر لیں اور اس میں عبادت کر لیں، یہ مجبوری کی وجہ سے، یہ بنی اسرائیل کے لیے، ورنہ کسی امت کے لیے گھر میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس بات کو اللہ نے آج کی تلاوت کردہ اس آیت شریفہ میں بیان فرمایا،
اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم گھروں میں رہو، نمازوں کا اہتمام کرتے رہا کرو، نمازوں کو مت چھوڑو۔ عبادت خانہ ڈھا جائے تو عبادت چھوڑی نہیں جا سکتی، عبادت تو ہر حال میں کرنا ہے، خاص طور پر نماز کا اہتمام ہر حال میں کرنا ہے، اس لیے کہ نماز کا اہتمام ہی اللہ کی نصرت اور حمایت کو متوجہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام پر، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، جو عمر میں ان سے بڑے تھے، اور انہی کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ ان تبوآ لقومکما بمصر بیوتا، یہ کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے بناؤ مصر میں بیوتا، بیتن کی جمع گھر۔ اس کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو ابھی آپ نے سنی ہے، یعنی گھروں میں عبادت خانے الگ سے تیار کرو۔ فرعون اگر یہ آپ کے عبادت خانوں کو ڈھا رہا ہے تو گھر کے اندر عبادت خانے تیار کرو۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا، چونکہ فرعون کا ظلم اور ستم بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ تم اپنی بستیاں الگ قائم کرو، سب لوگ مل کے رہیں گے تو پھر ظالم کا ظلم ذرا کم ہوگا۔ اگر مختلف اور متفرق طور پر رہو گے تو پھر وہ ان کا ظلم عام ہو جائے۔ تو ایک تفسیر یہ بھی کی گئی تھی کہ تم اپنی بستیاں الگ قائم کرو تاکہ ان کا ظلم اور ستم کم ہو جائے۔ فرمایا کہ ان تبوآ لقومکما بمصر بیوتا، اے موسیٰ اور اے ہارون، تم اپنی قوم کے لیے مصر میں بیوتا گھر الگ مقرر کر لو، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں میں تم قبلہ بنا لو۔ عبادت کے ساتھ ساتھ ان کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ گھروں میں عبادت کرو تو قبلے کا خیال رکھا کرو۔ اب اس دور میں بنی اسرائیل کے لیے قبلہ کون سا تھا؟ مفسرین نے یہ سوال اٹھایا اور خود جواب دیا، ہر دور میں اہل ایمان اہل اسلام کا قبلہ ہی رہا ہے، یعنی اللہ کا گھر بیت اللہ رہا ہے۔ ہاں وقتی طور پر اللہ نے کبھی آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر بیت المقدس کو بھی قبلہ بنانے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ عارضی طور پر ہے، دائمی طور پر نہیں، ورنہ ہمیشہ کے لیے جو قبلہ رہا ہے عبادت کے لیے، وہ قبلہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ فرمایا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تم اپنے گھروں میں قبلہ بناؤ، یعنی عبادت جب بھی کی جائے تو اس میں قبلہ رو ہونا شرط ہے۔ اگر کسی نے عبادت کی، بہت اچھی عبادت کی، لیکن قبلے کا اس نے خیال نہیں رکھا تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی جنگل و بیابان میں ہے، اس کو معلوم ہے قبلہ کدھر ہے، تو ادھر ہی اس کو رخ کر کے عبادت کرنا چاہیے۔ اور اگر جنگل و بیابان میں ہے، قبلہ اس کو پتہ نہیں ہے کدھر ہے، کوئی بتانے والا ہے تو اس سے پوچھ لینا چاہیے، کوئی آلہ ہے تو اس سے معلوم کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی بتانے والا نہ ہو اور کوئی آلہ بھی اس کے ساتھ نہ ہو، کوئی مشین بھی اس کے ساتھ نہ ہو، تو پھر اسے تحری کرنا چاہیے۔ تحری کا مطلب غور اور فکر کرنا چاہیے، اپنا دماغ لڑانا چاہیے، غور اور فکر کے بعد اس کے دل میں جو آئے کہ ہو سکتا ہے قبلہ ادھر ہو،
تو وہ ادھر ہی رک کر کے نماز ادا کر لے۔ اس نے نماز ادا کی، لیکن نماز کے بعد نماز کا وقت باقی تھا، کسی نے اس کو بتایا صحیح قبلہ یہ ہے، تو پھر سے اس کو نماز ادا کرنا چاہیے۔ لیکن وقت گزرنے کے بعد کوئی بتا رہا ہے تو اب نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں، نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تم اپنے گھروں میں قبلہ مقرر کر لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو۔ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو دیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے چاہے کاروبار ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے ظلم اور ستم کے دور سے تم گزر رہے ہو، چاہے تمہاری عبادت گاہیں ختم کر دی گئی ہوں، لیکن نماز کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ چاہے کرونا ہے، چاہے لاک ڈاؤن ہو جائے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے، اس لیے کہ نماز ہی وہ ذریعہ ہے جس سے مومن کو اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ نماز ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے مومن کی زندگی میں خیر و برکت آتی ہے۔ نماز ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان سے مسلمان محفوظ ہو سکتا ہے۔ شیطان تو انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی نظر بھی آ جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اثرات وغیرہ ہو گئے نا۔ تو ایک بزرگ کو شیطان نظر آ گیا، تو انہوں نے آزمانے کے لیے اس سے سوال کیا، میاں میں بھی تمہارے جیسا ہی بننا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ کہنے لگا کہ دو کام کر لو، جھوٹی سچی قسمیں کھایا کرو اور نماز میں سستی کر لو، تم بھی کیا بن جاؤ گے؟ شیطان بن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دو چیزیں تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اب اصل میں ان کو معلوم ہو گیا کہ شیطان کو کتنی چیزوں سے سخت تکلیف ہوتی ہے، اور آدمی شیطان کب بن جاتا ہے، اس کے آدمی کے اندر برائیاں کب آتی ہیں، اور شیطان کی شیطانیت کب جڑ پکڑتی ہے؟ زبان کا غلط استعمال، جھوٹی قسمیں کھانا، اور نماز میں سستی اور کاہلی کرنا، تو اس کے بعد شیطان کا حملہ اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو زبان صحیح رکھے اور نماز کسی بھی حال میں نہ چھوڑے، تو پھر شیطان کا غلبہ اس کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے یہ حکم فرمایا، چاہے تمہاری عبادت گاہیں ختم ہو جائیں، لیکن تم ہرگز کسی بھی حال میں نماز مت چھوڑنا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی آپ مومنوں کو بشارت دیجئے، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دیجئے، کامیابی کی خوشخبری دیجئے۔ حالات تو آتے رہیں گے، لیکن اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرنا، جیسا کہ اللہ نے دوسری کا ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے جمنے والوں کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں اور استقامت کے لیے حالات پیدا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 87 تھی، جس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش۔ اس آیت میں ہم سب کے لیے جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، چاہے عبادت خانے مسجدیں مسمار کر دی جائیں، منہدم کر دی جائیں، تب بھی نماز کا اہتمام ہم سب کو کرنا ہے۔ اور یہی جو تاکید کی گئی بنی اسرائیل کہ مدد آئے گی اللہ کی، لیکن ہر حال میں تم کیا کرو؟ نماز کا اہتمام کرو۔ بہرحال دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم میں ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائے، اور ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔